الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور اسلام کے اسلامی مہینوں میں یہ تیسرا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول۔ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بڑا مشہور ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر، تمام نبیوں کے امام اور سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے میں دنیا میں بھیجا۔ خاندان قریش کے بنو ہاشم کے سلسلے سے اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب، اور عبد المطلب یہ بیٹے ہیں ہاشم کے، تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی قریشی کہا جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے بھی آپ قریشی ہیں، اس لیے کہ حضرت آمنہ کا سلسلہ بھی 6 پشت آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری یہ پوری کائنات اور کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت اور اللہ کا بے پناہ احسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کئی موقع پر
اس بات کو بیان بھی فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے بیچ میں اپنا آخری پیغمبر اور رسول بھی بھیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا حصہ نبوت و رسالت سے پہلے کا ہے، اور آپ کی زندگی بچپن سے ہی بڑی آزمائش اور امتحان میں گزری ہے، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ جل شانہ یہ امت پر ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم کس طرح سے پالتے اور پرورش کرتے ہیں اور کیسے ہم نظام بناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ کے والد عبداللہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو یتیم بن کر آئے، باپ کا سایہ نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عربوں کے قاعدے کے مطابق جو وہاں رواج تھا کہ گاؤں اور کھلی فضا کی رہنے والی عورتیں آتی تھیں اور انہی کی گود میں بچوں کی پرورش ہوتی تھی، یہ عام رواج تھا۔ مدینے کے اطراف میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں، گاؤں جسے ہم کہتے ہیں، وہ روزانہ مکے کے اطراف میں، مدینے کے اطراف میں، ہر جگہ روزانہ وہ صبح کو گاؤں سے شہر آتی، مکہ آتی تھی، اور آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے اس کو گود لے لیتے تھے اور اپنے بستی میں جا کر ان کی پرورش کرتے تھے، انہیں دودھ پلایا کرتی تھی، اور وہیں سال 6 مہینہ 2 سال بچہ انہی کے یہاں پرورش پاتا، اس لیے کہ کھلی فضا ہوتی، بچے صحت مند ہو جاتے، یہ عام رواج تھا۔ چنانچہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ میں آج بالکل نبی کی ابتدائی زندگی کو بتانا چاہتا ہوں، ہم اسے بھی نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا۔ ایک دن معمول کے مطابق گاؤں کی کچھ عورتیں آئیں تاکہ معلوم کریں کہ کس گھر میں بچے پیدا ہوئے ہیں، تاکہ ان کو لے کر اپنے یہاں جائیں اور ان کی پرورش کریں۔ اس میں ان عورتوں میں ایک عورت ہیں قبیلہ بنو بکر بن سعد کی، ایک عورت، عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور اس عورت کا نام تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ آئیں، اور جب آئیں تو آنے میں انہیں کچھ دیر ہو گئی، ان کی سواری کمزور تھی، آہستہ چلتی تھی۔ دوسری عورتیں مکہ پہلے پہنچ کر جو نئی ولادت ہوئی تھی انہیں لے لیا، اور یہ یتیم بچہ جو آمنہ کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا،
اطراف کی ان عورتوں نے انہیں نہیں لیا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس سے کیا ملے گا، غریب ہے، یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہنچی ہیں تو جو چند بچے تھے وہ تو عورتیں لے لیا اور جانے لگی۔ حضرت آمنہ کی گود کا یہ لال، اس کو کسی نے نہیں لیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب اسے کوئی نہیں لیا تو لاؤ مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گی، اسے پالوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تقدیر اللہ کی طرف سے حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں آ چکی تھی کہ امام الانبیاء، ختم رسول، فخر کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہوگی، اور حلیمہ سعدیہ کو یہ اعزاز ملے گا کہ آپ کی رضاعی ماں بنیں گی، دودھ پلاتی ماں، رضاعی ماں بنیں گی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ عجیب، جب میں نے اس کو لیا اور لے کر اپنے گاؤں واپس جانے لگی تو وہی سواری، وہی اونٹنی جو چل نہیں پاتی تھی، اب اس کے اندر طاقت آ گئی، اب بڑی رفتار کے ساتھ لے کر وہ گاؤں پہنچی اور بڑی پیار سے، بڑی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے، اور اللہ نے اسی وقت سے آپ کے اندر وہ صفات آہستہ آہستہ ظاہر فرمانی شروع کر دی جس کا مکمل ظہور بعد میں ہونے والا تھا۔ برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کا خود اپنا بیان ہے کہ میرے ایک بیٹے اور تھے اور ایک بڑی بیٹی تھی حلیمہ سعدیہ کی جن کا نام تھا شیمہ، جن کو شیمہ کہا جاتا، اور ایک چھوٹا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے کچھ بڑا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو جب جب گود میں لیا دودھ پلانے کے لیے تو ہمیشہ آپ نے دائیں جانب سے دودھ پیا۔ یہ حضرت حلیمہ کا بیان ہے، جب جب میں نے کوشش کی تو آپ نے دائیں طرف توجہ کی اور دائیں طرف سے دودھ پیا۔ اب میں نے بہت کوشش کی کہ بائیں طرف کو لگا دوں، لیکن آپ نے کبھی نہیں منہ لگایا۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں عدل و انصاف کے امام بن کر چمکنے والے تھے، تو ایک حصہ اللہ کے نبی نے قدرتی طور سے اپنے بھائی جو حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت کے بیٹے تھے ان کے لیے چھوڑ دیا، اور ایک طرف سے آپ پیتے۔ عجیب طرح کی نشو و نما، صحت بڑھنے لگی، 6 مہینے کی عمر میں آپ سال بھر کے لگنے لگے، بڑھتے رہے، پرورش ہوتی رہی، اور عرب کے اس صحرا اور گاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گاؤں کے بچوں کے ساتھ میدان میں کھیلا کرتے تھے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، مٹی میں کھیلا کرتے تھے۔ حضور کا بچپنا تھا، کچھ عمر بڑھی، 6-7 مہینے کی عمر ہو گئی، صحت آپ کی بہت اچھی تھی، اس عمر میں بھی آپ سال سے زیادہ کے لگتے تھے۔ عمر بڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں، صحرا میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک ایک حادثہ پیش آ گیا۔
اور حادثہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے پیغمبر کو زمین پہ پٹک دیا، چتل پٹک دیا. اب پٹکنے کے بعد آپ کے سینے مبارک کو چاک کر دیا، کاٹ دیا. دل نکالا اور دل نکالنے کے بعد اس کو چیرا اور چیرنے کے بعد اس میں کچھ ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد برابر کر دیا. عجیب واقعہ پیش آیا. بچے دیکھ رہے ہیں، وہ سب ڈر گئے، حیران کہ یہ ہو کیا گیا، بچے کو ذبح کر دیا گیا، اس کی تو جان لے لی گئی. وہ بھاگے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ ان ابنک قد قتل، اے حلیمہ تیرے بچے کو تو مار ڈالا گیا. اب تفصیل بتائی کہ سینہ کاٹ دیا، دل نکال دیا، دل کو چیرا، کیا کیا، کیسے کیا، اور پھر برابر کر کے ٹاکا لگا دیا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا بیان ہے کہ میں بھاگی ہوئی آئی اس لیے کہ بڑی محبت سے پرورش کر رہی تھی، اولاد سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیال کرتی تھی. بھاگی ہوئی آئیں، دیکھا کہ واقعہ سچ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے لیکن چہرہ اترا ہوا ہے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا وہ حادثہ پیش آ گیا تھا، چہرہ اترا ہوا ہے. حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ یہ تو امانت ہے حضرت آمنہ کی، اگر خدا نخواستہ میرے پاس رہتے ہوئے کوئی بڑی بات ہو گئی تو میں کیا جواب دوں گی. وہ واپس لے کر مکہ آئی اور حضرت آمنہ کو حوالے کیا کہ اپنی امانت آپ سنبھالیے. کہیں کوئی بات نہ ہو جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، واقعہ کیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے ہوا. لیکن حضرت آمنہ کا دل مطمئن تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو انوار و برکات ظاہر ہوئی تھی اور جو کیفیت تھی، ماں بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ بیٹا یہ عام بیٹوں جیسا نہیں ہے، یہ تو کچھ اور لگتا ہے. بہرحال حضرت آمنہ نے اطمینان کے ساتھ رخصت کر دیا، کہا کہ نہیں لے جائیے، ابھی کچھ اور رکھیے، بعد میں مجھے دیجیے گا. حضرت حلیمہ لے کے چلی گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک تقریباً کچھ مہینہ کم و بیش اسی گاؤں دیہات میں آپ نے اپنی عمر گزاری. گاؤں میں رہتے، گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بیٹے اور ایک بیٹی جن کا نام شیمہ، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. درمیان میں ایک بات بتا دوں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شق صدر یعنی یہ سینہ چاک کیا گیا تھا اور دل نکال کر اس میں سے جمے ہوئے خون کے مادے کو نکال کر انوار و برکات بھر دیے گئے تھے، اور بھرنے والے وہ صاحب جو تھے وہ حضرت جبرائیل تھے. اور یہ شق صدر کا واقعہ یعنی سینہ چاک کرنے کا واقعہ مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ پیش آیا. ایک مرتبہ تو بچپنے میں، ایک مرتبہ جب آپ غار حرا میں تھے، اور ایک مرتبہ جب آپ کو معراج ہونے والی تھی. تو اکثر نے لکھا کہ 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب باقاعدہ آپ کے سینہ پاک پہ وہ سلائی کا نشان موجود تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو
حضور کے خادم خاص اور اخیر وقت تک آپ کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، 10 سال خدمت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رأیت اثر المخیط علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کا نشان دیکھا، جیسے آج بھی آپریشن ہوتا ہے، ٹاکے لگتے ہیں تو زندگی بھر اس کے نشان باقی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سینے پر درمیان میں اسی طرح سے وہ سلائی کا نشان باقی تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس حضرت آمنہ کی گود میں آ گئے 2 سال چند مہینے کے بعد، اب آپ کے پاس تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیالی رشتہ مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو نجار میں۔ حضرت آمنہ نے سوچا کہ چلو بیٹے کو ننیال بھی دکھلا دوں اور ننیال والے بھی دیکھ لیں۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال کی ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت آمنہ نے آپ کو مدینے کا سفر کرایا، ننیال بنو نجار لے گئی، آپ کچھ دن قیام کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت آمنہ کی ایک خادمہ تھی جن کا نام تھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی ساتھ میں تھی۔ مدینے سے واپسی کے موقع پر اللہ کے پیغمبر کی عمر مبارک 6 برس کی۔ 6 برس کا بچہ ہوتا ہی کیسا، وہ سب بیٹھے 2 بچے وہاں پر دیکھ لو، 5-6 سال کے بچے بیٹھے اتنے بڑے، 6 سال کی عمر۔ واپسی پر مدینے کے راستے میں پہاڑی کے راستے گزر رہے تھے، اس وقت پہاڑی تھی، حضرت آمنہ بیمار پڑ گئی۔ کوئی علاج معالجے کی کوئی شکل بظاہر نہیں، بیماری بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، اور ایک وقت وہ آیا کہ بتقدیر خدا بندی، اللہ کی تقدیر سے حضرت آمنہ مدینے کے راستے میں اپنے اکلوتے لال کو لخت جگر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے انہوں نے آنکھ بند کر لی۔ 6 سال کی عمر ہے۔ باپ تو پہلے ہی سے نہیں ہے، باپ کو دیکھا بھی نہیں، دنیا میں آئے تو اللہ نے پہلے ہی بلا لیا تھا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ماں کی محبت، ماں کے آغوش، ماں کی تربیت کی اس عمر میں بچے کو کتنی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک ماں اور ایک باپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کو دکھلانا تھا کہ دیکھو ہم کیسے پالتے ہیں، کیسے پرورش کرتے ہیں، کیسے جلاتے ہیں اور کیسے کھلاتے ہیں، اس لیے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، مستقبل میں یہ نبیوں کا امام بننے والا۔ حضرت آمنہ مدینے کے راستے میں، اس جگہ کا نام ہے ابوا، مقام ابوا پر، جب پہاڑی علاقہ ہے، حضرت آمنہ نے وہیں پر اپنی زندگی کی آخری سانس لی اور اپنے بچے کو اپنی شفقت بھری نگاہ سے یہ کہہ کے آنکھ بند کر لی کہ بیٹے اللہ تمہیں سلامت رکھے، اب تو میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی پر اس 6 سال کی عمر میں کیا گزری ہوگی، اب کتنا سمجھا ہوگا۔ آج بھی حضرت آمنہ کی قبر وہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، وہ میدانی علاقہ پتہ نہیں اب کیا شکل ہے، وہیں پر قبر ہے۔ ام ایمن ساتھ میں تھی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ آئیں۔ بوڑھا دادا موجود ہے، عبد المطلب زندہ ہے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے عبد المطلب، اور عبد المطلب کی 10 اولاد تھی،
جن میں عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے. عبد المطلب یہ زندگی کا چراغ ان کا کب بجھ جائے کچھ پتہ نہیں، اتنے بوڑھے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے پوتے کی لاڈ اور شفقت میں فرمایا کہ مجھے حوالے کر دو، یہ میرا بیٹا، میں اسے پالوں گا، میں اسے پالوں گا. چنانچہ 6 سال کی عمر میں عبد المطلب اپنے دادا کی گود میں چلے گئے. دنیا ان کو عبد المطلب کہتی ہے، اب ہر کتاب میں ان کا نام عبد المطلب لکھا ہے، حالانکہ حقیقت میں ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا. وہ بھی درمیان میں سن لیجیے آپ. ان کا عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبۃ الحمد، جو ان کے باپ نے رکھا تھا، لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. اس کی بھی ایک تاریخ ہے، کبھی بیان کروں گا، ابھی مجھے دوسری بات عرض کرنی. بہرحال عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی. بوڑھا کب تک زندہ رہتا؟ صرف 2 سال گزرے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی. اب عبد المطلب نے بھی آنکھ بند کر دی، دنیا سے چلے گئے. عبد المطلب مکہ کے سردار، حرم پاک کے متولی، قبیلہ قریش کے سردار اور بڑے پاورفل آدمی تھے عبد المطلب. لیکن عبد المطلب نے جاتے جاتے اپنے لخت جگر پوتے کا کتنا لحاظ رکھا. انہوں نے یہ کہا، سوچا کہ ہماری کئی اولادیں ہیں، میں اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو اپنے کسی بیٹے کے حوالے کر دوں، یہ امانت. چنانچہ عبد المطلب کے دل و دماغ میں اپنے ایک بیٹے کا نام آیا کہ انہی کے حوالے کر دوں، اور وہ تھے ابو طالب. عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب، مجلے صاحبزادے ہیں عبد المطلب کے، اوپر کے اور نیچے کے بیچ کے. ابو طالب کو بلایا اور فرمایا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یہ میرا پوتا جو مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے، اور آگے چل کر یہ بڑا نام روشن کرنے والا ہے، اپنے اس بیٹے کو، پوتے کو میں تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں. تم ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، ان کی سرپرستی کرنا، ان کی پرورش کرنا. عبد المطلب نے دونوں ہاتھ سے آپ کو تھام لیا. جبکہ عبد المطلب خود کئی بیٹوں کے باپ تھے، بڑا گھرانہ تھا، کنبہ تھا، لیکن باپ کی وصیت ہے اور باپ نے حکم دیا ہے، اور ایسا پالا کہ مثال قائم کر دی. عبد المطلب نے اپنے بچوں سے زیادہ محبت شفقت کے ساتھ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو طالب ہی کے بیٹے ہیں، اور کئی بیٹے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی، بعد میں اسے بتاؤں گا. بہرحال پالا، کب تک پالا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، عمر بڑھنے لگی، اور پورے مکے میں آپ کی دیانت، صداقت، عدالت و انصاف اور آپ کی شفقت و محبت، اخلاق و مروت کا چرچا ہونے لگا. اور عرب میں جبکہ آپ ابھی نبی نہیں بنے، نبوت نہیں ملی، پورے مکے میں آپ کی شہرت ہو گئی
کہ پورے جزیرۃ العرب کے سب سے سچے اور سب سے ایماندار آپ ہیں، الصادق الامین آپ کا لقب ٹھہر گیا۔ عبد المطلب کی پرورش میں عبد المطلب پالتے رہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی، 18 سال، 20 سال، 24 سال، 25 سال۔ آپ نے نبوت سے پہلے مکے والوں کی بکریاں بھی چرائی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بکریوں کا پالنا، بکریوں کا چرانا یہ نبیوں کی سنت رہی ہے۔ آپ نے نبوت سے پہلے چرائی ہے بکری عرب والوں کی، اور چونکہ نہ باپ ہیں نہ ماں ہیں، چچا ہیں، چچا کی سرپرستی میں ہیں، اللہ کے نبی کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میرے چچا جو مجھے پال رہے ہیں ان کا کنبہ تو خود بڑا ہے، خرچ کیسے چلے گا، لاؤ ہم بھی کچھ تجارت کا راستہ اختیار کریں۔ نبی نے تجارت بھی کی، اب تجارت میں بڑی مشہور تجارت، یعنی مکہ کی ایک بڑی مالدار بیوہ خاتون تھی، بیوہ خاتون جن کا نام آپ نے بہت سنا ہے لیکن جانتے کم ہوں گے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھی، ان کے بچی بھی تھی، بچہ بھی تھا۔ حضرت ختیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے حضرت ختیجہ اب بڑی رئیس مالدار تھی مکے کی، باپ کی طرف سے ختیجہ بنت خولد، والد کا نام خولد تھا، بیوہ تھیں، بچے چھوٹے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ ہو گیا، آپ ان کا مال لے کر، اس وقت کی سب سے بڑی مارکیٹ ملک شام تھی، ملک شام جایا کرتے، اور اسی ایمانداری اور سچائی کی تجارت نے حضرت ختیجہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ایسا حسین ظاہری اعتبار سے اور امانت اور دیانت والا انسان تو کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے تقدیر میں کچھ اور تھا۔ اور پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رشتہ نکاح بھی آنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ختیجہ کی عمر ادھیڑ ہے 40 سال کی، اللہ کے نبی کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ رشتے آ گئے درمیان کے آدمیوں سے، ابو طالب سرپرست تھے، ان کے سامنے بات آئی، ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اشاروں میں معلوم کیا، معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت ابو طالب نے فیصلہ کر دیا کہ نکاح ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا، اور حضرت ختیجہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھانے والے ابو طالب، آپ نے اس زمانے کے دستور کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کی اور جو پڑھا جاتا تھا، اور پھر آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد اب حضرت ختیجہ سب سے پہلی اس کائنات کے اندر ام المؤمنین بن گئیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوہر بن گئے۔ وقت زیادہ ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ میں نے نبی علیہ السلام کی بچپنے کی اور نبوت سے پہلے کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی، تاکہ آپ ذہن میں رکھ کے صرف جو ہے روشنی کر لینے سے اور جلوس نکالنے سے کام نہیں چلتا۔ نبی کی زندگی انہیں پتہ ہی نہیں ہے، بس ایک جوش میں اور ایک دیوانگی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔